اللہ تبارک و تعالی نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کو تقریباً 15 منٹ تک ایک شعبان المعظم کو کعبۃ اللہ کے اندر ٹھہرنے کا اور رہنے کا موقع دیا گیا۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہماری زبانوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں اپنے امیر کی تعریف نہ کریں۔ یہ امیر سنی دعوت اسلامی کی طرف سے پابندی ہے، اس لیے اجتماعات اس لیے منعقد نہیں کیے جاتے کہ امیر کی تعریف کی جائے یا امیر کی کرامتیں بیان کی جائے۔ کرامتیں حضور غوث پاک کی بہت ساری ہے جو بیان کرتے کرتے زندگی بیت جائے گی مگر کرامتیں مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ عطائے رسول کی بہت ساری کرامتیں ہیں کہ بیان کرتے کرتے زندگی بیت جائے گی مگر کرامت بیان نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے یہاں پر پابندی ہے کہ کوئی مبلغ اپنی زبان سے اجتماعات میں امیر کی تعریف نہ کرے۔ جب بھی اجتماع میں زبان کھلے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، ان کی توصیف کے لیے، ان کی مدح سرائی کے لیے۔ مگر چونکہ آج کا اجتماع امیر سنی دعوت اسلامی کے استقبال کے لیے ہے اور انہی کے آمد کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے تو موقع ہے، اس لیے میں امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آج کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تحدیث نعمت کے لیے کسی نعمت کا اظہار کرنا، کسی نعمت کو اللہ کے شکرانے کے طور پر بیان کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، تم اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا حیران ہے، عقل انسانی دنگ ہے کہ آخر امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، جو اہل سنت و جماعت کے ایک نمائندہ عالم دین ہے، سعودی نجدیوں نے انہیں خانہ کعبہ کے اندر داخلے کا کیسے پروانہ دے دیا، کیسے اجازت دے دی، حالانکہ جب سے سعودی نجدیوں کے ہاتھ میں وہاں کا اقتدار آیا اور جب انہوں نے حرمین طیبین پہ غاصبانہ قبضہ کیا، اس دن سے لے کر 1 شعبان تک کے کسی سنی عالم دین کو جو متسلف سنی ہو، جو خود ان کی مخالفت کرتا ہو، اس کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر باوجود اس کے کہ رات و دن امیر سنی دعوت اسلامی غیر مقلدین کا رد بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف محض آرائیاں بھی فرما رہے ہیں، ان کے خلاف تقریریں بھی فرما رہے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نزدیک شرک ہے اس کی ایک عظیم تحریک بھی چلا رہے ہیں، پھر آخر وہ کون سا سبب بنا، کس سبب کے تحت امیر سنی دعوت اسلامی کو خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اجازت دے دی گئی؟ تو سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کسی کو کعبۃ اللہ کے اندر تک پہنچانا یہ کسی ظالم بادشاہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو کعبۃ اللہ کے اندر داخلہ یہ مصطفیٰ پیارے کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کرم فرما دیتے ہیں اسے اپنے در پر بھی بلاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر بھی پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امیر سنی دعوت اسلامی نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں نے تو بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ سفر میں بھی رہا ہوں، ان کے ساتھ سفر حج میں بھی رہا ہوں، سفر مدینہ میں بھی رہا ہوں اور مختلف دوروں کے سفر میں بھی رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگ سو جاتے ہیں تو ہم انہیں کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ واللہ میں اللہ کے گھر میں عرض کرتا ہوں، وہ کروٹیں کیوں بدلتے ہیں؟ کیا اپنے گھر والوں کے لیے، کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے؟ جب
کروٹیں بدلنے کا سبب پوچھا جائے اور نیند نہ آنے کا سبب پوچھا جائے تو کوئی نہ کوئی قومی مسئلہ ہی ہوتا ہے جس کے سبب انہیں نیند نہیں آتی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 48 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں, اپنا پورا وقت جو ہے وہ اللہ و رسول کے دین کی حمایت کے لیے گزار دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ جس نے اپنی زندگی کا سارا ساسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز پر قربان کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ نوازیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 3 4 مرتبہ بلاتے ہیں اور جھولیاں بھرتے ہیں. سرکار عطا بھی فرماتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے میرے کسی ایک امتی کو گناہوں کے ماحول سے نکال کر نیکیوں کے ماحول میں لا دیا اور اس نے نیک اور متقی بنا دیا, گویا کہ اسلام کو اس نے نئی زندگی عطا کر دی. آپ اندازہ لگائیں. اور دوسرے مقام پر حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے میرے کسی گنہگار امتی کو نیکی کے راستے پر لگا دیا گویا کہ اس نے مجھے نئی زندگی عطا کر دی. آپ اندازہ لگائیں, اگر آپ کو کوئی نئی زندگی عطا کرے تو آپ اس پر کتنا فریفتہ ہوں گے, آپ اس پر کتنا قربان ہوں گے, آپ اس سے کتنی محبت کریں گے. امیر سنی دعوت اسلامی نے 1 2 نہیں ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو شراب خانے کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے تھے. امیر سنی دعوت اسلامی نے اپنی محنت شاقہ کی وجہ سے, اپنی قربانیوں کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو جو شراب کے اڈوں پر راتیں گزارتے تھے انہیں محبت رسول کا شراب پلایا ہے, انہیں عاشق رسول بنایا ہے. ہم جیسے سینکڑوں نوجوان گنہگاری کے راستے پر تھے, برائی کے راستے پر تھے. آپ جانتے ہیں میری زندگی کو آؤ آج پہلی مرتبہ اس استقبالیہ کے موقع پر مجھے موقع ملا ہے, وہ بھی میں خود اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. آخر میں آپ کو بتاؤں میری شخصیت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. الحمدللہ ہم کبھی اپنی سیادت کا تعارف نہیں کراتے, مگر امیر سنی دعوت اسلامی کا ہمارے خاندان پر کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا احسان ہے. قیامت تک کہ ہمارا خاندان ان کے احسان فراموشی نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم لوگ باوجود اعلیٰ نسبی کے جب بھی امیر سنی دعوت اسلامی کے سامنے آتے ہیں تو اپنے کو ایک غلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. پہلے آؤ میں اپنے خاندان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد بتاؤں امیر سنی دعوت اسلامی دنیا میں کیسا انقلاب برپا کر رہے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی. تقریباً 350 صدیوں سے یا اس سے زائد ہمارا خاندان مالیگاؤں کی سرزمین پر آباد ہے. اور الحمدللہ جو ہمارے دادا ہندوستان تشریف لائے تھے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ جیلان سے تشریف لائے تھے. وہ جیلانی تھے اور حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور غوث پاک کے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کی اولاد میں سے تھے. وہ ہندوستان تشریف لائے اور جونپور وغیرہ کے راستے سے مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے جب وہ مالیگاؤں آئے اور اس کے بعد وہ وہاں پر مقیم ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد جب دن بیتتے رہے وہاں پر ہمارا خاندان آباد ہو گیا. ایک مرتبہ وہاں سے قریب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ کا مزار ہے جن کا نام حضرت سید شاداد رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت سیدنا اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت دولت آباد کی سرزمین سے پٹنہ شریف کے لیے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے تو انہیں پتا چلا کہ مالیگاؤں کی سرزمین پر ایک صحیح النسب سادات جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں مالیگاؤں میں بستے ہیں. تو صرف پٹنہ شریف سے مالیگاؤں وہ ہمارے خاندان کے بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد جب انہوں نے بزرگوں سے ملاقات کی ایک بہت بڑی زمین تحفے میں پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے پیتل کے کچھ سکے بنوائے اور وہ سکے بنوا کر کے تحفے کے طور پر اور ثبوت کے طور پر کہ اورنگزیب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ خاندان
خاندان جو ہے سادات کا خاندان ہے، حسنی حسینی سادات کا خاندان ہے. حضرت سیدنا اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سکے پیش کیے، اور اس زمانے میں جو بھی ہمارے بزرگ موجود تھے، حضرت میر سید یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو مالیگاؤں شہر کا قاضی مقرر کیا سرکاری طور پر بھی، اور پورے شہر کے علاوہ اطراف میں جتنے دیہات تھے ان سب کا قاضی مقرر کیا، جس کو حکومت ہند آج تک کے مانتی ہے. آج بھی حکومت سے رجسٹریشن ہے، ہمارے خاندان کو مالیگاؤں اور اطراف مالیگاؤں پر قاضی ہونے کا شرف حاصل ہے. اب اتنے تعارف کے بعد میں آپ کو بتاؤں، مگر ہماری کم نصیبی یہ تھی، ہمارے خاندان کے اندر جب بزرگ ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے چلے گئے تو اس دنیا کی رنگریلیوں نے ہمارے خاندان پر قبضہ کر لیا. گناہگاری اور ماڈرن طبقے کی طرف ہمارے خاندان والوں کے قدم بڑھنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی آل کو ان کے علم کے وارث ہونے کی بجائے، ان کی سنتوں کے وارث ہونے کی بجائے، معاملہ یہ تھا گناہ پر گناہ ہو رہے تھے، برائیاں پر برائیاں ہو رہی تھی. عورتیں بے پردگی کے عالم میں زندگی گزارتے تھے، مرد اپنے چہرے سے داڑیاں منڈاتے تھے. حال یہ تھا کہ جمعہ کے علاوہ کبھی نماز کا تصور بھی دل و دماغ میں نہ جاگا کرتا تھا. یہ کیفیت تھی. مگر جب 1994 کے اندر امیر سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں تشریف لاتے ہیں اور آپ دین کے حوالے سے اور دین کے درد کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. میرے دادا اس اجتماع میں تشریف لے گئے تھے. جب آپ نے بیان کو سنا تو آنے کے بعد گھر پر آئے، آنکھیں بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں آج میں نے پہلی مرتبہ سنیوں کے اجتماع کو اٹینڈ کیا ہے، آج پہلی مرتبہ میں سنیوں کے اجتماع میں شریک ہوا ہوں. میں نے مولانا کا بیان سنا اور آج مجھے احساس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث، اس عالم دین کا دین کے معاملے میں اتنا درد ہے، تو آخر ہمیں اس سلسلے میں کتنی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد میرے دادا گھر آنے کے بعد آپ نے میرے والدین سے کہا، میں اس وقت تو 4 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، میرے والدین سے کہا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے لیے اس کو وقف کر دو، اس کو دے دو. اور اس کے بعد وہ دن کا دن اور آج کا دن ہے. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے وابستہ ہوں، اور اللہ کا فضل ہے عورتیں جو اس وقت تک بے پردہ رہتی تھی اب گھر میں ہر چھوٹی بڑی عورتیں پردہ کرتی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سب کی زبانوں پر رات دن ہے. اللہ کا فضل ہے. امیر سنی دعوت اسلامی کے فیض سے میری والدہ محترمہ روزانہ تہجد کی پابندی بھی کرتی ہے. میرے والد بزرگوار جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی آج بھی ان کے چہرے پر داڑھی ہے. میرے دادا گورنمنٹ سرونٹ تھے، صرف امیر سنی دعوت اسلامی کی 94 کی تقریر کو سن کر انہوں نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی، اور اس کے بعد سے ہمارے گھر میں قانون بن گیا کہ اب جو بھی بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا وہ کبھی اپنے چہرے پہ وستورا نہیں چلائے گا، بلکہ ابتدا سے وہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجائے گا. بتاؤ، اعلیٰ نسبی اپنی جگہ ہے، سرکار غوث پاک کی اولادوں نے اپنی جگہ ہے. کیا یہ احسان مولانا شاکر نوری کا یہ خاندان قیامت تک کے بلا سکتا ہے؟ اسی طرح سے ہزاروں خاندان ہیں جن کی زندگیوں میں امیر سنی دعوت اسلامی نے انقلاب پیدا کیا ہے، ہزاروں انسانوں کو جینے کا سلیقہ دیا ہے، ہزاروں انسانوں کو جینے کا شعور دیا ہے. ایک مسلمان کو سنوارنے پر مصطفیٰ کو نئی زندگی دینے کا ثواب ملتا ہے، تو جس نے ایک دو نہیں ہزاروں خاندان کو سنوارا ہو، مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہو؟ اب پتا چلا. اسی لیے ہم جب بھی امیر سنی دعوت اسلامی کے سامنے آتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک غلام سے زیادہ نہیں سمجھتے، اس لیے اتنا بڑا احسان انہوں نے فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل ان کی زندگی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جیسے انہوں نے ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت